جنگ یرموک مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ۔ خبر آتی ہے حضرت درار کو قید کر لیا گیا ہے۔ ہر طرف خوف کی فضا چھا جاتی ہے، لیکن تبھی نقاب اور چمکتی تلوار کے ساتھ ایک گھڑ سوار آندھی کی طرح دشمنوں کی صفوں میں داخل ہوتا ہے۔ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ مجاہد کون ہے؟ اس کا ہر وار دشمنوں کو لرزا دیتا ہے۔ سب مل کر اس پہ حملہ کرو۔ مسلمانوں میں جذبہ بھر دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسے سب نے مرد سمجھا، لیکن وہ تھیں ایک عورت، اسلام کی سب سے بہادر مجاہدہ، حضرت خولہ بنت الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خولہ بنت الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا 7 سینچری میں مکہ میں پیدا ہوئیں۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کا آغاز ہو چکا تھا اور لوگوں کے دلوں میں خوف اور امید دونوں موجود تھیں۔ مکہ کی فضا بدل رہی ہے، دین اسلام کی باتیں لوگوں کے دلوں میں سوال جگا رہی ہیں۔ ہاں، مگر یہ راستہ آسان نہیں۔ ایک طرف پرانے عقائد کا خوف ہے اور دوسری طرف حق کی تڑپ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق عرب کے قبیلے بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد کے جوانوں، یاد رکھو، ہم وہ نہیں جو قافلوں کے پیچھے گرد اڑاتے پھریں۔ ہم وہ ہیں جن کے دسترخوان کی خوشبو دیکھ کر مسافر راستہ بدل لیتے ہیں۔ نجد کے تمام قبائل آپ کے اصیل گھوڑوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ سنا ہے قیصر روم کے سفیر نے بھی ان کی قیمت طلائی اشرفیوں میں لگانے کی خواہش کی ہے۔ اسے کہو کہ بنو اسد اپنے گھوڑے بیچتے نہیں، بلکہ ان پر سوار ہو کر تاریخ لکھتے ہیں۔ اور ان کے والد قبیلے میں ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ سردار، ایک غریب قبیلے کا شخص پناہ کا طالب ہے۔ انہیں کہو کہ ہمارے سائے میں آ گئے ہو، اب تم پر تپتی دھوپ حرام ہے۔ کرو، دنیا کو پتا چلے کہ جب بنو اسد کا دروازہ کھلتا ہے تو سوالی کی جھولی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ قبیلہ بنو اسد عرب کا مشہور اور جنگجو قبیلہ تھا۔ اسے ایسا سپاہی بنا دو کہ میدان جنگ میں اس کی تلوار سے پہلے بنو اسد کا جلال دشمن کا حوصلہ توڑ دے۔ مطمئن رہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد اس کا سامنا صرف وہی کرے گا جسے اپنی زندگی سے دشمنی ہوگی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بھائی نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو بہادری، قوت اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ مبارک ہو، آپ کے یہاں شیرنی نے جنم لیا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی کے ساتھ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تلوار چلانے میں مہارت حاصل کرنا شروع کری۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی کے ساتھ صحرا میں تلوار چلانے کی مشق کرتیں۔
بچپن سے ہی ان کے اندر بہادری جیسی کوالٹی بہت پرومیننٹ تھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بعد میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پیغام سن کر اسلام قبول کر لیا۔ 636 میں جنگ یرموک ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ۔ مسلمانوں کی تعداد 30 سے 36 ہزار تھی اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ سے 2,40,000، مطلب رومن مسلمانوں سے تعداد میں 6 یا 7 گنا زیادہ تھے۔ یہ جنگ تقریباً 6 دن تک ہوئی۔ حضرت ہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایلیٹ ہارس مین تھے اور اسپیشل اٹیک یونٹ کا حصہ تھے، جنہیں مسلمانوں کی فوج کا ٹاپ واریر سمجھا جاتا تھا، جنگ یرموک میں حضرت ہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی فرنٹ لائن واریر کی تھی۔ ان کا گول تھا اچانک حملہ کر کے دشمن کی فارمیشن کو توڑنا۔ سپاہیوں تیار ہو جاؤ، حملہ کرو۔ اسی جنگ میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان عورتوں کے ساتھ موجود تھیں جو زخمیوں کو میڈیکل پرووائڈ کرتی تھیں۔ خالہ جلدی سے مرہم تیار کرو، وقت ہمارے ساتھ نہیں۔ لیکن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے جنگی تربیت پائی تھی، اسی لیے وہ ہر وقت دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ جنگ یرموک میں مسلمان ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں 6 گنا زیادہ رومی فوج کے ساتھ بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ خبر آتی ہے حضرت ہرار کو قید کر لیا گیا ہے۔ یا اللہ! مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جیسے ہی یہ خبر پہنچتی ہے، وہ اپنا گھوڑا سنبھالتی ہیں اور اپنی تلوار پکڑتی ہیں اور چھپے ہوئے چہرے کے ساتھ دشمن کی صفیں چیرتی ہوئی اپنی تلوار سے ایسے وار کرتی ہیں کہ دشمن تو دشمن، مسلمان بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ اور سب کی زبان پر صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے، یہ بہادر کون ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن پر اس قدر جرأت مندانہ وار سے مسلمانوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا حملہ کرتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے بھائی حضرت ہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کروا دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی خوشی اور جذبہ اور بڑھ جاتا ہے جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جسے وہ مرد سمجھ رہے تھے اصل میں وہ عورت ہیں۔ حضرت ہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور اسلام کی مجاہدہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر بہادری کو دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعریف کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ جنگ میں خواتین دستوں کی قیادت کریں اور ضرورت پڑنے پر جنگ میں شامل ہوں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے ساتھ مل کر جنگ یرموک میں مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا
اور بالآخر رومن کی صفیں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں، اور اس کے بعد رومی جنرل ماہان کا بھاگ جانا جنگ کا اختتام تھا۔ رومن ہار گئے اور یرموک کا میدان مسلمانوں کے نام ہو گیا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میدان جنگ میں وہ تاریخ لکھی کہ آج بھی دنیا انہیں زرہ پوش مجاہد کے نام سے نہیں بلکہ اسلام کی سب سے نڈر بیٹی کے روپ میں یاد کرتی ہے۔